کے انداز میں کرتا ہوں. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ تو بڑا اجل قسم کا خطیب ہوگا، بہت زیادہ زور لگائے گا. میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بات سمجھا دے. تو یہ بھی سارے انداز ہیں، کوئی زیادہ اونچی آواز میں بات سمجھا لیتا ہے، کچھ آہستہ آواز میں بات سمجھا لیتا ہے. بنیادی مقصد بات سمجھنا ہے اور ہمارے بھی سمجھنے کے لیے ہیں. آپ ماشاءاللہ جو سرزمین یونان کے لوگ ہیں بڑے باذوق ہیں، بڑے عاشق لوگ ہیں آپ. وہ میں آپ کی ساری چیزیں دیکھ چکا ہوں. تو اب آپ نے عشق میں، اور جیسے وہ علامہ صاحب فرما بھی رہے تھے نا کہ انسان بہت اوپر چلا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کبھی کبھی انسان کو تھوڑا عقل کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. ماشاءاللہ عقل منزل نہیں ہے، لیکن یہ چراغ نور ضرور ہے، یہ انسان کو راستہ ضرور دکھاتی ہے. تو ابھی جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ تھوڑی عقلی حوالے سے کرنی ہے. تو میں نے اس لیے آپ کا ذہن تھوڑا سا پہلے بنا دیا ہے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں، آرام سکون سے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم رانا وقار صاحب، محترم محمد مرتضیٰ صاحب، محترم محمد علی صاحب، رؤوف صاحب جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں سفارت خانہ پاکستان کی، محترم سید محمد جمیل شاہ صاحب، غلام نبی بھٹی صاحب، انتہائی قابل صد احترام حضرت علامہ حافظ محمد اصغر قادری صاحب، منہاج القرآن بیمل لیگ کی خواتین اور آپ سب، اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارک تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ والی بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، اقتدار سنبھال لیتا ہے، سعیٰ فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین کے اندر فساد برپا کر دے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یزید کے کردار کی وضاحت کی ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رہے، یزید ایک زمانے میں ایک شخص کا نام تھا، لیکن اب یزید ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے، یزید ایک نظام کا نام ہے، یزید ایک طرز حکومت کا نام ہے. جب تک اس تصور کو نہ سمجھا جائے تو شہادت امام حسین علیہ السلام کی عظمت انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی. اب یزید کا جو پورا کا پورا نظام حکومت ہے، نظام سلطنت ہے، وہ بنیادی طور پر 20 چیزوں پر مشتمل تھا. کتنی چیزوں پر؟ 20. اور پورا جو اسلام کا نظام زندگی ہے، اسلام کا نظام حکومت ہے، اسلام کا جو عبادات کا نظام ہے، عاداتوں کا نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، معیشت اور معاشرت کا نظام ہے، اسلام کا سارا نظام انہی 20 چیزوں پر بیس کرتا ہے. کتنی چیزوں پر؟ 20. یہ 20 بنیادی چیزیں ہیں. تو یزید جب دور اقتدار میں آیا
اس نے ان 20 چیزوں کو بدل دیا اور ایک نیا تعارف کیا اسلام کا پیش۔ اب اختصار کے ساتھ پہلے میں ان چیزوں کا ذکر کر لیتا ہوں، پھر اختصار کے ساتھ ایک دو مثالیں دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ تصور امام عالی مقام نے جو دیا اور جس کے بارے میں ہر انسان کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یزید جو اسلام لا رہا تھا اگر اس کا نظام چل جاتا تو روئے زمین کے اوپر اسلام جو میرا مصطفیٰ لے کر آیا، جو خلفائے راشدین نے انسانیت کو دیا، وہ سارا کا سارا اسلام کا تصور انسانی نظروں سے اجل ہو جاتا۔ اب اس کا جو پہلا اصول تھا، اسلام نے حکومت اور خلافت اس کی بنیاد شورائی نظام پہ رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ تمہارا جو حکومت کا معاملہ ہوگا یہ مشاورت سے ہوگا۔ مسلمان اپنی مشاورت کے ساتھ جسے بہتر سمجھیں گے اسے اپنا نائب، اسے اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ اسی لیے جب تاجدار کائنات کا دنیا سے وصال ہونے لگا، آپ نے کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ نامزد نہیں کیا، آپ نے یہ حق امت کو دیا۔ صدیق اکبر کی باری آئی، آپ نے فاروق اعظم کا نام تو لیا لیکن چھوڑ امت پہ دیا۔ جب عمر فاروق کا زمانہ آیا، آپ نے کمیٹی بنا دی، ان میں سے جسے بہتر سمجھیں اسے امت کا قائد اور امت کا خلیفہ چن دیا۔ لیکن یزید نے اس پورے نظام کو بدل دیا اور اس سارے نظام کو بدل کر اس نے اسے خاندانی بادشاہت، ملوکیت اور امریت میں بدل دیا۔ تو پہلی جو خرابی اس نے کی کہ جو خلیفہ کے انتخاب کا، چناؤ کا قرآن مجید نے، تاجدار کائنات نے اور خلفائے راشدین نے نظام دیا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسری چیز، اسلام کا نظام حکومت یہ عدل پہ بیس کرتا ہے، یہ انصاف پہ بیس کرتا ہے، اور عدل کے معاملے میں کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اسلام اس کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تاجدار کائنات جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، آپ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا اگر میں نے زندگی میں کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکے۔ ہر ایک کو حق دیا آپ نے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آقا آپ صفے درست فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے میرے جسم اقدس پر وہ چھڑی ماری، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اس کو چھڑی پکڑا دی، اس نے کہا آقا میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، آقا نے اپنا قمیض اتار۔ جب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، آپ نے پہلا خطاب کیا لوگوں سے کہ لوگوں میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک بوڑھا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا فاروق اعظم اگر تو قرآن و سنت کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہمارا نظام حکومت چلائے گا ہم تیری بات مانیں گے، اور اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ کوئی بات ہمیں کہی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہوگا۔ اس کے پاس تلوار تھی، اس بوڑھے نے کہا ہم اس تلوار سے آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ اب یزید جب بیعت لیتا، اس کی بیعت کا اصول یہ تھا، وہ کہتا اس بات پر بیعت کرو کہ تم یزید کے غلام ہو، وہ چاہے تمہیں اپنا غلام بنا لے اور چاہے تمہیں آزاد کر دے، اور جو یہ کہتا کہ میں اللہ رسول کے حکم پر اور ان کی اطاعت پہ بیعت کرتا ہوں، یزید کے فوجی اسے قتل کر دیتے۔ اس نے یہ پورا نظام ہی بدل دیا۔
پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، ایک یہودی نے آپ پہ کیس کر دیا کہ میری زنا آپ کے پاس ہے. آپ عدالت میں گئے، قاضی نے آپ کو طلب کیا اور کہا علی المرتضیٰ یہودی کہتا ہے کہ یہ زنا میری ہے، آپ ثبوت لائیں، کوئی گواہ لے کر آئیں کہ یہ زنا آپ کی ہے. آپ اپنے شہزادے امام حسن مجتبی کو لے کر آئے اور قاضی سے کہا میرا گواہ حسن مجتبی ہے. قاضی نے کہا اے خلیفہ مسلمین، مجھے نہ آپ کی عظمت پر کوئی اعتراض ہے نہ حسن کی شہادت پر کوئی اعتراض ہے، لیکن اسلام کا نظام عدل یہ کہتا ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ لے کے آئیں. آپ نے کہا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں. قاضی نے کہا یہ زنا صرف یہودی کو دے دیں. آپ نے زنا یہودی کو دے دی. جب یہودی کو زنا دی، وہ علی المرتضیٰ کے قدموں میں گر دیا. اس نے کہا علی زنا آپ کی تھی، زنا آپ کی تھی، میں اسلام کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اسلام کا نظام حکومت یہ عدل پہ بیس کرتا تھا. یزید نے سارا بدل کے اس کی بنیاد ظلم پہ رکھا. چوتھی چیز، اسلام کا نظام حکومت قانون کی حکمرانی پہ بیس کرتا ہے، رول آف لا پہ بیس کرتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی. بڑا نام تھا، بڑا قبیلہ تھا. وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے. حضرت اسامہ بن زید آقا کو بڑے ہی محبوب تھے، بڑے پیارے تھے. انہوں نے سمجھا اگر انہوں نے ہماری سفارش کر دی، ہماری عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گا. آقا کو سفارش کی گئی. آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا. آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی، اس لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا لوگ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چھوٹا آدمی جرم کرتا اسے سزا دی جاتی. تم اس فاطمہ کی سفارش لے کر آئے ہو، خدا کی عزت کی قسم اگر میری رحمت جگر فاطمہ تو زہرا وہ چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اسلام کا نظام حکومت رول آف لا پہ بیس کرتا ہے، اور یزید نے اس پورے نظام کو بدل دیا. کتنے صحابہ شہید کیے، کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا، کسی ایک کا بھی انہوں نے انتقام نہ لیا.